اوکے کلاس 10 پیج نمبر 42 پر دیکھیں. یہ چیپٹر میں آن لائن لے چکی ہوں، اس کی ایکسرسائز بھی میں کروا چکی ہوں، اس کا ٹیسٹ بھی میں آن لائن لے چکی ہوں، لیکن یہ ان گرلز کے لیے اور بوائز کے لیے ہے جنہوں نے اس کو نہیں کیچ کیا، ان کے لیے میں دوبارہ سے ویڈیو بنا رہی ہوں. چلیں جی دیکھیں، پہلے 2 ویڈیوز میں بھیج چکی ہوں، یہ 3rd ویڈیو ہے میری. علامہ اقبال پیڈ اے وزٹ، لاسٹ پیراگراف سے میں پڑھی ہوں، پیج نمبر 42. علامہ اقبال پیڈ اے وزٹ ٹو دا مسجد قرطبہ ان 1933. علامہ اقبال نے اس مسجد کی سیر کی 1933 میں. دس وزٹ واز ناٹ این پلگریمیج ٹو این آؤٹ اسٹینڈنگ سمبل آف فیتھ، واز ناٹ این آرڈینری وزٹ آف این ایوریج ٹورسٹ. کہتے ہیں یہ ایک ایوریج مطلب اوسط، ٹورسٹ کہتے ہیں سیاح کو جو سیر کرتا ہے. کہتے ہیں یہ ایک عام اوسط سیاح کی سیر نہیں تھی. انٹرسٹڈ ان اینشنٹ مونومنٹس، جو کہ پرانی یادگاروں میں انٹرسٹ لیتا ہے، دلچسپی لیتا ہے. بٹ اے پلگریمیج ٹو این آؤٹ اسٹینڈنگ سمبل آف فیتھ، بلکہ یہ ایک زیارت تھی آؤٹ اسٹینڈنگ اعلیٰ ترین فیتھ کہتے ہیں عقیدے کے نمونے کو. بائی اے فیتھ فل بلیور، ایک عقیدہ رکھنے والے وفادار کا. اینڈ ویژنری پوئٹ، اور ایک صاحب بصیرت شاعر کا. سمجھ آئی؟ یہ میں نے آپ کو ٹرانسلیشن بتائی ہے. کہنے کا اس کا مطلب ہے، کہتے ہیں یہ کسی عام آدمی کا عام جگہ کو وزٹ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت عقیدہ رکھنے والے شاعر کا ایک بہت ہی زبردست مسجد کی زیارت تھی. ٹھیک ہے. دا سائٹ آف دا مسجد ٹرانسپورٹڈ ہم انٹو گولڈن ایج آف اسلام. ٹرانسپورٹڈ مطلب لے گئی، سائٹ مطلب منظر. مسجد کو جب اقبال نے دیکھا تو وہ اسلام کے سنہرے دور میں چلے گئی. ٹھیک ہے. وچ پرووائڈیڈ روٹس ٹو دا انلائٹمنٹ آف یورپ، جس نے روٹس مطلب بنیادیں فراہم کی انلائٹمنٹ علم و حکمت، یورپ کے علم و حکمت کو. دیز اسٹرانگ فیلنگز ریزلٹڈ ان دا کریشن آف ون آف ہز سپرب پوئمز دا مسجد قرطبہ. کہتے ان مضبوط احساسات نے رزلٹ ثابت ہوئے تخلیق میں علامہ اقبال کی ایک بہت ہی اعلیٰ نظم کے طور پر، اعلیٰ اور عمدہ نظم کے طور پہ دا مسجد قرطبہ، مسجد قرطبہ جس کا نام تھا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں یعنی جب یہاں سے اقبال وزٹ کر کے آئے تو انہوں نے ایک بڑی ہی اعلیٰ زبردست عمدہ نظم لکھی مسجد قرطبہ کے لیے. اے حرم قرطبہ، عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود. رفت و بود مطلب کبھی نہ ختم ہونے والا. بس اقبال کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ابھی اس کے بعد سارے پیراگرافس میں یہی ہے، اور اس میں مسجد کی بناوٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور یہی بتائیں گے کہ اقبال اس مسجد سے اس قدر امپریس تھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسجد جو ہے یہ خالی بنائی نہیں گئی، بلکہ ایک بہت ہی عشق رکھنے والے انسان کی اسلام سے محبت کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے. یہ جو مسجد ہے یہ ان عقیدہ رکھنے والوں نے اور ان عشق کرنے والے مرد مومن نے، ان انسانوں نے یا اس شخص نے یہ بنائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے اور اسلام سے بے حد عشق کرتا ہے. دیکھیں جب آپ اپنے کام سے بہت لگاؤ کرتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں، تو آپ کا وہ کام بہت نکھر کے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے ہیں آپ نے بڑے دل لگا کے کام کیا. یہ وہی بات کر رہا ہے کہ یہ جو مسجد جس نے بنائی ہے اتنی وہ خوبصورت اسلامی شاہکار ہے. اس پہ عربک کوفی طرز میں لکھا بھی ہوا ہے، اس کے خوبصورت ٹائلز لگے ہوئے ہیں، گنبد ہیں، محراب ہیں، بڑی خوبصورت. ان اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی نماز پڑھنے والوں کے لیے خوبصورت تخلیق کی ہے. تو اسی لیے دیکھیں آپ وہ پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے اپنا جب آن لائن کلاس لیا تو ان کو میں نے اور بھی پکچر سینڈ کی تھی. اب میں اس میں آپ کو نہیں کر سکتی. آپ ان پکچرز کو دیکھیں، اور یہ اوریجنل پکچرز ہیں جو اقبال یہاں نماز پڑھیں. آپ دیکھیں اقبال کی اوریجنل پکچرز ہیں. اوکے، لک ایٹ پیج نمبر 43. دا موسٹ کنزیومیٹ کہتے ہیں خوبصورت، اینڈ اکمپلش مطلب کامل. اسٹرکچر ڈھانچہ آف دا مسجد از اٹس پریئر ہال، اس کا نماز کا ہال ہے. دا ہال از اریکٹڈ ود 857 کالمز فرام وچ اسپراؤٹ مطلب نکلتے ہیں. کالمز مطلب ان کے کالم ہیں. اریکٹڈ مطلب کھڑا کیا گیا ہے، اس ہال کو کھڑا کیا گیا ہے. کالمز مطلب ستونوں سے، 857 ستونوں پر کھڑا کیا گیا اس ہال کو. فرام وچ اسپراؤٹ جس سے نکلتے ہیں، این امیزنگ 2 ٹائرڈ سیمیٹریکل آرچز جس سے 2 ٹائرڈ مطلب 2 درجوں والے متناسب محراب نکلتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. امیزنگ حیران کن. دیز آرچز آر میڈ آف اسٹون، ان کو اسٹون سے اینڈ ریڈ برک سے بنایا گیا ہے. گیونگ اسٹرانگ کرومیٹک افیکٹ. کرومیٹک مطلب دلکش افیکٹ دیتے ہیں.
ٹو دا انٹیریئر اندرونی پریئر ہال کو یعنی نماز کے ہال کو. دا ملٹیپلسٹی آف دا کالم, ملٹیپلسٹی مطلب زیادہ تعداد, آف دا کالمز یعنی ان ستونوں کی, ان دا پریئر ہال نماز کے اس ہال میں. سو امیزڈ اقبال کو اس نے اتنا حیران کیا دیٹ ہی ایکسپریسڈ ہز فیلنگز ان دیز ورڈس, کہ اس نے اپنے احساسات کو ان الفاظ میں ظاہر کیا. تیری بنا پائیدار, تیرے ستون بے شمار, شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل. کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے تمہارے ستون ہیں, یعنی اپنی شاعری میں کہہ رہا مسجد کے لیے, مسجد کے جو ستون ہیں یہ بہت ہی پائیدار بنیاد ہے اور ایسے لگتے ہیں جیسے کہ شام کے صحرا, یعنی کسی صحرا, شام میں صحرا ہے نا, لک و دک صحرا ہے, وہاں پہ کوئی گرینری نہیں ہے, تو کہتے ہیں ایسے صحرا میں کھجوروں کے درخت کا ہجوم لگا ہو, ایسے ہیں یہاں پر یہ ہالز اور یہ ستون. ٹھیک ہے. دا فوکل پوائنٹ ان دا پریئر ہال از دا, جو مرکزی نقطہ ہے اس پریئر ہال میں, از دا فیمس ہارس شو. ہارس شو مطلب نال جو ہوتی ہے گھوڑے کی, نون اینڈ لام نال. آرچڈ محراب اینڈ دا قبلہ وال آف دا محراب. کہتے ہیں اس کا جو مرکزی پوائنٹ ہے نا وہ ہے اس کا ہارس شو. دیکھیں نا آپ نے, وہ جو یو کر کے ہوتا ہے, یو کی شیپ میں ہوتا ہے. کہتے ہیں اس قسم کا یہ محراب ہے, اور اس کی قبلے والی دیوار جو ہے محراب کی وہ دیکھنے کے قابل ہے. دا آرچ اینڈ دا قبلہ وال آف دا محراب are decorated with the inscription of 2 lines of calligraphy in Gothic style. کہتے ہیں اس آرچ یعنی کوس دار جو محراب ہے, کوس کہتے ہیں کوسے قزح, جیسے میں نے آپ کو کہا نا یو شیپ جو ہوتی ہے, کوسے قزح دیکھیے, رینبو کیسے یو شیپ میں ہوتی ہے. یہ دیکھیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یو شیپ میں, اور اس کے اوپر دھاریاں بھی بنی ہوئی ہیں, اس کو کوس دار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہاں, کوس دار جو قبلے کی دیوار ہے اور جو محراب ہے, کہتے ہیں اس کو ڈیکوریٹڈ مطلب سجایا گیا ہے, کس سے, انسکرپشن مطلب کندہ کاری سے, نقش سے, آف 2 lines آف کیلیگرافی, جس پر 2 لائن کی کوفی طرز میں خطاطی کی گئی ہے. بوتھ آن دا ٹاپ اینڈ ایدر سائڈ آف دا آرچ, اوپر بھی اور آرچ کے یعنی کہ محراب کے دونوں اطراف پر. دا موزیک آف دا 2 lines, موزیک کہتے ہیں پچکاری کا کام. ان 2 لائنوں کی جو موزیک آف کیلیگرافی مطلب کہ خطاطی, ہیز بلو بیک گراؤنڈ اینڈ گولڈ لیٹرز, بلو بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے سنہرے لیٹرز ہیں, حروف ہیں. ویئر ایز اے سنگل لائن آف کیلیگرافی امیجیٹلی اوور دا آرچ, جو کہ ایک لائن کی خطاطی جو آرچ کے یعنی کہ محراب کے اوپر کی گئی ہے, از موزیک ہیونگ, وہ ایسا موزیک, ایسا پچکاری کا کام ہے جس کو گولڈن بیک گراؤنڈ دیا گیا ہے, سنہرا بیک گراؤنڈ, ود بلو لیٹرز ان کوفک اسکرپٹ, جس میں بلو الفاظ ہیں, نیلے الفاظ لکھے گئے ہیں کوفی لکھائی میں, کوفی